بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، اگر کوئی شخص یہ تسبیح پڑھ لے گا تو اس کی ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ الفاظ اسے ایسی مصیبت سے بچا لیتے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی رحمت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک حجرے میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں شہزادوں یعنی حسن کریمین کے ہمراہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں تشریف لا رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھ کر بہت ہی زیادہ خوش ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں شہزادوں کو اپنے سینے سے لگا کر بوسہ بھی دیا۔ اس خوشی کے عالم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے علی، کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتا دوں کہ جس کو کرنے سے 70,000 فرشتے آپ کی خواہش اور حاجت پوری کرنے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ضرور فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کون سا عمل بتایا، اس ویڈیو میں بیان کریں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان بھائی چارہ قائم فرما رہے تھے۔ حضرت علی آنسو بہاتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور کپڑے کے کونے سے آنسو پونچھتے ہوئے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اپنے صحابہ کرام کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا، لیکن مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور ان کو اپنے ساتھ بٹھایا اور اپنے سینے سے لگا کر فرمایا، تم دنیا و آخرت میں میرے بھائی ہو۔ پھر لوگوں کے عام مجمع میں یہ اعلان فرما دیا، لوگوں، یہ علی میرا بھائی ہے، یہ علی میرا بھائی ہے۔ ناظرین، ایک مرتبہ یمن کے ایک تاجر نے پہلی مرتبہ اپنے بیٹے کو تجارت کے لیے بھیجا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کلمات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بتائے تھے، حضرت علی نے وہ کلمات عام کر دیے۔ یہ سلسلہ اسی طرح سے چلتا رہا اور تاجر نے وہی کلمات پڑھ کر دل میں یہ خواہش کی کہ میرا بیٹا خیر و عافیت کے ساتھ اپنی پہلی تجارت کر کے واپس آ جائے۔ اس تاجر نے خوشی خوشی اپنے بیٹے کو ایک کشتی پر سوار کر دیا، جبکہ کچھ لوگ بھی اس کشتی پر سفر کر رہے تھے اور اس سمندر میں سے ایک آواز دینے والے کی آواز سنائی دی، لیکن اس کی صورت نظر نہ آئی۔ اس آواز دینے والے نے کہا کہ اگر کوئی شخص مجھے 10,000 دینار دے دے تو میں اس کو ایک ایسا وظیفہ بتا دوں گا کہ اگر وہ ہلاکت کے بالکل قریب پہنچ گیا اور وہ اس وظیفے کو پڑھ لے تو تمام بلائیں اور مصیبتیں اس سے ٹل جائیں گی۔ اس کشتی کے مسافر میں سے ایک نے بلند آواز میں جواب دیا کہ میرے پاس آؤ، میں تم کو 10,000 دینار دیتا ہوں، مجھے وہ وظیفہ بتا دو۔ تو آواز آئی کہ تم اپنے دیناروں کو سمندر کے اندر ڈال دو، مجھے وہ مل جائیں گے اور میں تمہیں وہ وظیفہ بتا دوں گا۔ چنانچہ اس کشتی کے مسافر نے 10,000 دیناروں کو اس سمندر کے اندر ڈال دیا۔ تو اس آواز دینے والے شخص نے مسافر کے کان میں آ کر وہ وظیفہ بتایا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا، اور اس مسافر نے بھی وہ وظیفہ سن کر پڑھ لیا تھا، اور یہ مسافر اس یمن کے تاجر کا بیٹا تھا۔ آواز دینے والے نے اس سے کہا کہ تجھے جب کوئی مصیبت پڑے تو اس وظیفے کو پڑھ لیا کرو، جبکہ یہ سن کر کشتی کے دوسرے مسافروں نے اس کا مذاق اڑایا اور کہا کہ تو نے اپنی کثیر رقم سمندر میں پھینک کر ضائع کر دی۔ تاجر کے بیٹے نے جواب دیا، ہرگز نہیں، میں نے اپنی دولت کو ضائع نہیں کیا اور مجھے اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ مجھے قرآن پاک کی یہ آیت ضرور نفع ہی دے گی۔ لہٰذا اس کے بعد چند گھنٹے وہ کشتی چلتی رہی، پھر اچانک طوفان کے موجود سے وہ کشتی ٹوٹ کر بکھر گئی اور سوائے اس تاجر کے بیٹے کے اس کشتی کا کوئی آدمی بھی زندہ نہیں بچا۔ وظیفہ پڑھنے والا وہ مسافر کشتی کے ایک ٹوٹے تختے پر بیٹھا ہوا سمندر کے اندر بہتا چلا جا رہا تھا، یہاں تک کہ کچھ دیر کے بعد ایک جزیرے میں جا پہنچا اور اس جزیرے میں چند قدم چلنے کے بعد دیکھا کہ وہاں ایک شاندار محل بنا ہوا ہے اور ہر قسم کے موتی اور جواہرات وہاں پڑے ہوئے ہیں۔ اس نے دیکھا کہ اس محل میں ایک بہت ہی حسین و جمیل عورت اکیلی بیٹھی ہوئی ہے اور ہر قسم کے میوے اور کھانے کا سامان وہاں پر رکھا ہوا ہے۔
اس عورت نے اس مسافر کو دیکھا تو پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں کیسے پہنچے؟ مسافر نے بھی اس عورت سے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں پر اکیلی کیا کر رہی ہو؟ تو اس عورت نے اپنا قصہ سنایا کہ میں بصرہ کے ایک عظیم اور بڑے تاجر کی بیٹی ہوں، نے اپنے باپ کے ساتھ سمندر کے سفر پر جا رہی تھی، ہماری کشتی ٹوٹ گئی اور مجھے اچانک کوئی کشتی کے اندر سے اچک کر لے گیا اور بھاگا، اور میں اس جزیرے میں اس محل کے اندر اس وقت سے پڑی ہوں۔ ایک شیطان ہے جو مجھے اس محل میں لے آیا، وہ ہر 7ویں دن یہاں آتا ہے اور آج اس کے یہاں آنے کا دن ہے، لہٰذا تم اپنی جان بچا کر یہاں سے بھاگ جاؤ ورنہ وہ شیطان تمہاری جان لے لے گا۔ ابھی اس عورت کی گفتگو ختم ہی نہ ہوئی تھی کہ وہاں ایک دم سے اندھیرا چھا گیا۔ عورت نے پھر سے کہا یہاں جلدی سے بھاگ جاؤ کیونکہ وہ آ رہا ہے ورنہ وہ تم کو ضرور جان سے مار ڈالے گا۔ چنانچہ وہ شیطان وہاں پر آ گیا لیکن وہ مسافر یوں ہی وہاں پر کھڑا رہا۔ وہ شیطان جیسے ہی اس کو دبوچنے کے لیے آگے بڑھا تو مسافر نے وہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ وظیفہ سنتے ہی شیطان زمین پر گر پڑا اور اس کی آواز آئی کہ جیسے کوئی ٹکڑا ٹوٹ کر زمین پر گر پڑا ہے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ شیطان جل کر راکھ کا ڈھیر ہو گیا۔ یہ دیکھ کر اس عورت نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو رحمت کا فرشتہ بنا کر میرے پاس ہی یہاں بھیج دیا ہے اور تمہاری دولت مجھے اس شیطان سے نجات مل گئی ہے۔ پھر اس عورت نے مسافر سے کہا کہ یہ موتی اور جواہرات اٹھا لو اور محل سے نکل کر میرے ساتھ سمندر کے کنارے کی جانب چلو، وہاں سے کوئی کشتی تلاش کر کے یہاں سے نکل چلتے ہیں۔ چنانچہ بہت سے موتی، جواہرات اور کھانے کا سامان اپنے ساتھ لے کر وہ دونوں اس محل سے نکلے اور دونوں اس سمندر کے کنارے پر جا پہنچے۔ وہاں ایک کشتی بصرہ کی جانب جا رہی تھی، وہ دونوں اس کشتی پر سوار ہو کر بصرہ جا پہنچے۔ لڑکی کے والدین اپنی گم شدہ لڑکی کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئے اور اس مسافر کے شکر گزار ہوئے اور وہ بہت ہی عزت اور احترام کے ساتھ اپنے گھر میں مہمان بن کر رکھا۔ پھر لڑکی کے والدین نے پوری سرگشت سن کر ان دونوں کا نکاح بھی کر دیا۔ وہ دونوں میاں بیوی بن کر رہنے لگے اور تمام موتی اور جواہرات جو وہ اس جزیرے سے لے کر آئے تھے وہ ان دونوں کے مشترکہ دولت بن گئی۔ اس عورت سے اللہ نے اس مرد کو کچھ بچے بھی عطا کر دیے۔ وہ دونوں نے نہایت محبت اور احترام کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرنے لگے، اور یہ سب اس وظیفے کا کمال ہی تھا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا تھا۔ ناظرین، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک مرتبہ ایک حدیث مروی ہے کہ ہم لوگ ایک جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ رستے میں ایک آواز سنائی دی کہ یا اللہ تو مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس سے فرمایا کہ اے انس، اس کا پتہ لگاؤ۔ تو میں اس پہاڑ کے اندر داخل ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی نہایت ہی سفید لباس میں ملبوس لمبی داڑھی والا وہاں پر موجود تھا۔ اس نے مجھے دیکھا تو مجھ سے پوچھا کہ کیا تم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہو؟ تو میں نے عرض کی جی ہاں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ تم جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا السلام عرض کر دو اور کہہ دو کہ آپ کے بھائی الیاس علیہ السلام آپ سے ملاقات کا ارادہ رکھتے ہیں۔ چنانچہ میں نے واپس آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سارا معاملہ عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے ساتھ لے کر پہاڑ کے اندر روانہ ہوئے۔ جب ان کے قریب پہنچے تو میں پیچھے ہٹ گیا۔ پھر دونوں صاحبان دیر تک گفتگو کرتے رہے۔ پھر آپ سے آسمان سے ایک دسترخوان اترا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پاس بلایا اور میں نے ان دونوں حضرات کے ساتھ کھانا کھایا۔ جب ہم کھانے سے فارغ ہو چکے تو آسمان سے ایک بدلی آئی اور وہ حضرت الیاس علیہ السلام کو اٹھا کر آج آسمان کی طرف لے گئی اور میں ان کے سفید لباس کو دیکھتا رہ گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نجران کے عیسائی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شہزادے یعنی حسن کریم کے ہمراہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں شہزادوں کو بوسہ دیا اور اپنے سینے سے لگایا۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور اس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
میں آپ کو سلام کہتا ہوں اور دونوں شہزادوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کا سردار بنا دیا ہے۔ اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر خوشی ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ وظیفہ پڑھنے کے لیے فرمایا کہ جب تم کسی ایسی مشکل میں ہو کہ تمہیں کوئی امکان نظر نہ آئے تو یہ کلمات پڑھ لینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے 70,000 فرشتے بھیج دے گا جو کام پورا کرنے کے لیے ایک دوسرے کے لیے آگے لٹکیں گے اور ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دست ادب جوڑ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کلمات کون سے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ کلمات یہ ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ان کلمات کو پڑھنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مدد فرماتا ہے، یہ تسبیح پڑھنے والے کے تمام گناہ معاف ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد حاصل ہوتی ہے، جو شخص یہ تسبیح پڑھتا ہے اس کی تمام مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں۔ محترم ناظرین، یہ تسبیح آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، اسی لیے کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے، آپ کو جب ٹائم ملے آپ لوگ یہ تسبیح پڑھ لیں، صبح کو پڑھ لیں، دوپہر کو پڑھ لیں، رات کو پڑھ لیں۔ اس تسبیح کے بہت سے فوائد ہیں۔ یہ تسبیح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی۔ یہ تسبیح شروع کرنے سے پہلے آپ نے درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یہ ایک تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ جب آپ کی یہ تسبیح مکمل ہو جائے تو آپ نے پھر درود پاک پڑھنا ہے۔ میری گزارش ہے کہ جب بھی آپ کے بچے کہیں باہر جائیں یا کسی مصیبت میں ہوں تو ان کلمات کو لازمی پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو آپ کی ضرور مدد فرمائیں گے، اور ان کلمات کو پڑھنے والے کی ہر حاجت اور خواہشوں کے لیے 70,000 فرشتے ان کے معاون ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق فرمائے۔ میرا سننا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔